الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کے لا شاہد کے حضور خفا ہے منا کے لا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سوار لے ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کے لا کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے کب یاروں کو تسلیم نہیں کب کوئی ادب انکاری ہے اس کوئے طلب میں ہم نے بھی دل نظر کیا جانواری ہے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے دہلیز کو چوم کے چھوڑ دیا دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہے زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنی شکستہ تیر گنو خود ترکش والے کہہ دیں گے یہ بازی کس نے ہاری ہے معزز علماء کرام میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آج کی اس نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں دو باتیں عرض کرنی ہے اور میں دونوں باتیں دلائل کے ساتھ پیش کروں گا حق جل مجدہ مجھے اپنے مسلک اور موقف کو دلائل کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے نمبر ایک بات کہ آج ہم جو اسٹیڈیم میں جیلم کے شہر میں رات کو بیٹھے ہیں میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا یہ چاہوں گا آپ حضرات کے علم میں ہو کہ آپ کون ہیں اور مجھے بات سمجھنی چاہیے کہ میں کون ہوں جملہ تو صرف ایک ہوگا اس ایک جملے کو سمجھانے کے لیے میں تھوڑی سی تمہید آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ مجھے بات سمجھانے میں آسانی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق جل مجدہ نے نرینہ اولاد عطا فرمائی ہے اور اللہ رب العزت نے پیغمبر کی نرینہ اولاد واپس لی ہے ابھی بالغ نہیں ہوئے پیغمبر کی اولاد دنیا سے چلی گئی ہے تو مشرکین مکہ نے اپنے ماحول کے مطابق گفتگو کرتے ہوئے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نزیبہ جملے کہے تھے انہوں نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے آفاقی انقلاب کی بات کرتا ہے یہ بین الاقوامی مشن اور پروگرام کی بات کرتا ہے یہ تو کہہ رہا تھا کہ جو آواز میں نے مکے میں لگائی ہے اس آواز کو میں نے دنیا تک لے کر جانا ہے لیکن اس کا تو ایک بیٹا تھا وہ بھی دنیا سے چلا گیا اس کی آواز کو لے جانے والا کون ہوگا مشرکین مکہ اپنے رواج کی بات کر رہے تھے کہ جب باپ ایک بات کو لے کر نکلتا ہے اس کا وارث اس کی اولاد آگے مشن کو پہنچایا کرتی ہے جب اس کی اولاد ہی نہیں رہی اس کے مشن کو لے کر جانے والا کون ہوگا ان نے دو باتیں کہی تھی ایک ان کا دعویٰ یہ تھا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بالغ نہیں ہوئی
اولاد دنیا سے چلی گئی ہے، اور ان کا دوسرا دعویٰ یہ تھا اب اس کے مشن کو لے جانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو مشرکین مکہ نے بات ٹھیک کی ہے خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جو بات غلط کی ہے اس کی تردید فرمائی ہے۔ ہمارا اہل اسلام کا موقف بھی یہ ہے، جو بات ٹھیک ہو تائید کرتے ہیں، جو بات غلط ہو تردید کرتے ہیں۔ یہ بات ان کی بالکل بجا تھی۔ اللہ کے پیغمبر کی جسمانی اولاد چلی گئی ہے، نرینہ جسمانی اولاد وفات پا گئی۔ خدا نے فرمایا یہ بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرے پیغمبر کی نابالغ اولاد جو نرینہ تھی وہ فوت ہو گئی، لیکن یہ جو دوسری بات تم نے کہی ہے اس کا مشن پھیلانے والا کوئی نہیں ہوگا، یہ تم نے جھوٹ بولا ہے۔ ولیکن رسول اللہ، یہ دیکھو میرے پیغمبر کا مقام کیا ہے، یہ میرا محمد بن عبداللہ ہی نہیں ہے، یہ میرا محمد رسول اللہ ہے۔ ایک دنیا میں اولاد جسم سے چلتی ہے، ایک دنیا میں اولاد ایمان سے چلتی ہے، ایک دنیا میں اولاد باپ وہ ہوتا ہے جسے جسمانی باپ کہتے ہیں، ایک باپ وہ ہوتا ہے جسے روحانی باپ کہتے ہیں۔ جب محمد بن عبداللہ تھا تو پھر مسئلہ اس کے بیٹے قاسم کا تھا، لیکن اب یہ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے بات نہیں کرتا، یہ محمد الرسول اللہ ہونے کی حیثیت سے بات کرتا ہے۔ اب اس کے بیٹے کا نام صرف قاسم نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، اس کے بیٹے کا نام قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام عمر ہے، اس کے بیٹے کا نام محض قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام عثمان ہے، صرف قاسم ہی نہیں ہے، اس کے بیٹے کا نام علی ہے۔ جب یہ محمد بن عبداللہ تھا تو اولاد کا نام صرف قاسم اور صرف اولاد کا نام قاسم ہے۔ جب اس کا نام محمد بن عبداللہ ہے تو پھر اولاد کا نام محض فاطمہ ہے، لیکن جب اس کا نام محمد الرسول اللہ ہے پھر اولاد کے زاویے بدل گئے ہیں۔ اگر یہ محمد بن عبداللہ بن کے بات کرتا تو مشن کو لے کر قاسم چلتا، یہ محمد بن عبداللہ بن کے نہیں کہتا، یہ محمد الرسول اللہ بن کے بات کرتا ہے۔ اب اس کے مشن کو لے جانے والا قاسم نہیں صدیق ہوگا، ابراہیم نہیں فاروق ہوگا، عثمان و علی ہوں گے۔ پھر خدا نے یہاں تک بات ختم نہیں کی۔ لوگ کہہ سکتے تھے ارے ابو بکر بھی دنیا سے چلے گئے، عمر بھی دنیا سے چلے گئے، عثمان و علی بھی دنیا سے چلے گئے، معاویہ حسنین بھی دنیا سے چلے گئے رضی اللہ عنہم۔ اب ان کے مشن کو لے کر کون جائے گا؟ خدا نے فرمایا ایک رسول ہوتا ہے، ایک آخری رسول ہوتا ہے۔ آدم نبی تھے، ان کے ماننے والے آدم کے دور تک تھے۔ حضرت ابراہیم نبی تھے، ان کے ماننے والے ان کے دور تک تھے۔ حضرت موسیٰ عیسیٰ نبی اور رسول تھے، ان کے ماننے والے انہی دور تک تھے۔ میرا پیغمبر محض رسول نہیں ہے، یہ تو خاتم الرسل ہے۔ میرا پیغمبر محض نبی نہیں ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے۔ خدا نے فرمایا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میرے پیغمبر کی نرینہ اولاد نہیں ہے، لیکن یہ تو رسول اللہ ہے، اس کی اولاد 1,24,000 اصحاب پیغمبر ہے، صرف محض رسول نہیں ہے۔ یہ میرا پیغمبر تو خاتم الانبیاء ہے۔ پھر میں یوں کہوں گا کہ جب صرف رسول کہتے ہیں اولاد 1,24,000 اصحاب پیغمبر بنتی ہے، جب انہیں آخری رسول کہتے ہیں پھر ان کی اولاد میں قیامت تک آنے والا ہر کلمہ کو مسلمان بنتا ہے۔ تو پھر جیلم کے دوست میری دلیل پہ توجہ رکھنا، پھر آدم سے لے کر عیسیٰ کو نبی کہتے ہیں، میرے پیغمبر کو نبی بھی کہتے ہیں، آخری نبی بھی کہتے ہیں۔ میں یوں کہوں گا کہ جب مسئلے کی پیش ضرورت آتی ہے تو پھر نبی دیتا ہے، لیکن جب اصولوں کی حاجت پیش آتی ہے تو پھر آخری نبی دیتا ہے۔ ہمیں بحیثیت نبی پیغمبر نے مسائل دیے ہیں، بحیثیت آخری نبی اصول دیے ہیں۔ ہمیں مسائل دینے والا نبی ملا ہے، ہمیں اصول دینے والا آخری نبی ملا ہے۔ ارے مسائل چاہیے تو نبی کے پاس جاتے ہیں، ہمارے پاس پیغمبر بھی ہے۔ اگر اصول چاہیے تو آخری نبی ملا ہے، ہمیں مسائل میں بھی کسی کی حاجت نہیں ہے، ہمیں اصول میں بھی کسی کی حاجت نہیں ہے۔ ہمیں پیغمبر اصول دیتا ہے بحیثیت آخری نبی ہونے کی وجہ سے، ہمیں مسائل دیتا ہے بحیثیت نبی ہونے کی وجہ سے۔ اب میں یہ بات بتانے لگا ہوں کہ مجھے کیا کہتے ہیں، تجھے کیا کہتے ہیں، میں اور تو کون بنتے ہیں۔ اس تمہید کے بعد میں کہنے لگا ہوں مشرکین مکہ نے کہا تھا ان کی نرینہ اولاد نہیں ہے۔ خدا نے کہا یہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن یہ محمد بن عبداللہ اب نہیں ہے، اب یہ محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت اور تھی، لیکن محمد بن عبداللہ کے بعد جب محمد الرسول اللہ کا اعلان ہوتا ہے اس
حیثیت بدل گئی ہے. اب تم ایک بیٹے کی بات کرتے تھے، جب یہ رسول اللہ ہے 1,24,000 بیٹے بنے ہیں، لیکن صرف رسول اللہ نہیں ہے، یہ تو خاتم الرسول اللہ ہے، خاتم الرسول اللہ ہے، یہ تو خاتم النبیین ہے. قیامت تک آنے والے اس کے روحانی بیٹے بنیں گے. فازواج امہاتہم، اس پیغمبر کی 11 بیویاں ان کی مائیں بن جائیں گی. اب جیلم کے دوست میری دلیل پہ توجہ کرنا. جس کا باپ ایک ہوتا ہے اسے روحانی، اسے بیٹا کہتے ہیں. جس کا باپ ایک ہوتا ہے اسے حلالی بیٹا کہتے ہیں. جب باپ بدل جائے حلالی نہیں حرامی بن جاتا ہے. ہم نے حضور کو آخری نبی مانا، اس کا معنی حلال زادے ہیں. اگر ان کے بعد کوئی اور نبی مانیں گے پھر حلال زادے نہیں حرام زادے بن جائیں گے. مجھے کوئی بندہ کہے تیرے والد کا نام کیا ہے، آج تک میں شیر بہادر کہہ رہا تھا، اگلے سال مجھے کو پوچھے باپ کا نام کیا ہے، میں نام بدل دوں گا تو لوگ کہیں گے تو حلال زادہ ہے یا حرام زادہ ہے. کل باپ کا نام اور بتا رہا تھا، آج باپ کا نام اور بتا رہا ہے. جب ہمارے باپ کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ہمیں روحانی پھر حلالی بیٹا کہتے ہیں. جب بعد میں غلام احمد بھی کہیں گے ہمیں حلالی کوئی نہیں کہے گا، ہمیں حرامی کہے گا. میں کہتا ہوں ہاں، قیامت تک آنے والا مسلمان حلالی ہونے پہ فخر کرتا ہے. حلالی ہونا کمال ہے، حرامی ہونا کمال نہیں عیب ہے. جس نے آخری نبی حضور کو مانا ہے وہ حلالی بیٹا ہے. پیغمبر کے بعد اور نبی مانتا ہے، اس کا معنی حضور کے بعد اور باپ مانتا ہے. پیغمبر کے بعد اور نبی مانتا ہے، اس کا معنی ازواج مطہرات کے بعد کسی اور کو ماں مانتا ہے. اگر ماں بدل لے اسے بھی حرامی کہتے ہیں، لیکن ماں تو بدلی نہیں جاتی. باپ کے بارے میں کہہ دے گا میرا یہ بھی تھا میرا وہ بھی تھا. ہم حلال ذاتے ہیں، ہمارا ایک باپ ہے جسے محمد الرسول اللہ کہتے ہیں. نبی کے بدلنے سے نسبت بدل جایا کرتی ہے. تو میں یوں کہوں گا ارے تم بھی حلال ذاتے ہو، میں بھی حلال ذاتہ ہوں. ہمارے باپ کا نام ایک ہے محمد الرسول اللہ، ہمارے روحانی باپ ہے. اگر نبی کو بدلا ہے حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے. حلال زادہ جو ہوتا ہے وہ باپ پہ کٹ جاتا ہے، باپ پہ قربانی دیتا ہے، باپ پہ آنچ نہیں آنے دیتا. ہم بھی پھر یہ کہیں گے اگر نبی پہ آنچ آنے دے ہمیں حلال زادہ نہیں حرام زادہ کہیں گے. پیغمبر کے دفاع کی جنگ لڑیں گے ہمیں حرام زادہ نہیں حلال زادہ کہیں گے. ہم حلالی بن کے زندہ رہنا چاہتے ہیں، حرامی بن کے زندہ رہنے کو ہم خدا کی قسم موت سمجھتے ہیں. تو میری اور تیری حیثیت ایک حلال زادے بیٹے کی ہے، نبی کی بات کسی اور نبی ماننے والے کی حرام زادے کی ہے. پھر دنیا بھر کے لوگوں تمہاری مرضی ہے. اگر حلال زادہ بن کے رہنا چاہتے ہو ایک نبی قیامت تک ماننا پڑے گا. نبی بدل دو گے حلال زادہ کی بجائے حرام زادہ بن جاؤ گے. یہی وجہ ہے وہ یورپ والا بدل دے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے تو نطفے میں شک ہے، لیکن مشرق والا کیوں بدلتا ہے؟ اگر وہ نبی بدل لے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو روزانہ باپ بھی بدلتا ہے، وہ تو خامن بھی بدلتی ہے، وہ تو نسلیں بدلتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم یورپ والے نبی کو مانیں گے حرام زادے بن جائیں گے، ہم مدینہ والے نبی کو آخری مانیں گے، ہم حلال زادے رہیں گے. میں نے کہا تھا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. جب پیغمبر رسول ہے تو 1,24,000 پیغمبر کے حلالی بیٹے نظر آتے ہیں. جب یہ آخری رسول ہے تو قیامت تک پیغمبر کے اربوں بیٹے نظر آتے ہیں. خدا نے کہا مشرکو تم نے کہا تھا یہ قاسم دنیا سے چلا گیا، کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کے مشن کو لے جانے والے کبھی جان نبوت پہ دیں گے، اس کے مشن کو پھیلانے والے کبھی جان ختم نبوت پہ دیں گے. میرے تو جملوں پہ غور کرنا، ایک شہید نبوت ہوتا ہے، ایک شہید ختم نبوت ہوتا ہے. میرے نبی بدر میں گئے ہیں تو مشرکین مکہ نے کہا تھا ارے ہم نبی نہیں مانتے، جو جس نے وہاں جان دی ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں. میرے پیغمبر احد پہ گئے ہیں، اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جو وہاں جان دیتا ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں. میرے پیغمبر خیبر میں گئے ہیں، اس نے کہا میں نبی نہیں مانتا، جس نے وہاں جان دی ہے اسے شہید نبوت کہتے ہیں. میرے پیغمبر تبوک میں گئے ہیں، کہا جی نبی نہیں مانتے، اگر کوئی راستے میں جان دیتا ہے شہید نبوت کہتے ہیں. ادھر یرموک میں گئے ہیں، انہوں نے کہا نہ وہ کہتا ہے میں نبی تو مانتا ہوں، میں آخری نبی نہیں مانتا، جس نے وہاں جان دی ہے اسے شہید ختم نبوت کہتے ہیں. بدر والے شہدائے نبوت تھے، احدائے احد والے شہدائے نبوت تھے، ارے خیبر والے شہدائے نبوت تھے، اور جنگ یمامہ کی جنگ لڑنے والے یہ شہدائے ختم نبوت تھے. ہم نبوت بھی مانتے ہیں، ختم نبوت بھی مانتے ہیں، شہید نبوت بھی ہمارا ہے، شہید ختم نبوت بھی ہمارا ہے. شہید نبوت کو حبیب
حبیب کہتے ہیں، شہید ختم نبوت کو سعید کہتے ہیں۔ ایک حبیب وہ تھا جو یمامہ کے میدان میں گیا ہے، مسلمہ کذاب نے گرفتار کرایا ہے، کیا مجھے بھی نبی مانو، انہیں بھی نبی مانو، میں تمہیں یہ نہیں کہتا محمد کو نبی نہ مانو، اس کو بھی مانو مجھے بھی مانو۔ حبیب نے کہا نہ، قرآن نے دو اعلان کیے ہیں، قرآن رسول اللہ بھی کہتا ہے، قرآن خاتم النبیین بھی کہتا ہے، میں اسے نبی بھی مانتا ہوں، آخری نبی بھی مانتا ہوں۔ مسلمہ نے کہا اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹ دو، ہاتھ کاٹا گیا، کہا تجھے اب بھی نہیں مانتا، دائیں ہاتھ کو کاٹو، کہا اب بھی نہیں مانتا، دائیں پاؤں کو کاٹو، کہا اب بھی نہیں مانتا، بائیں کاؤں کو کاٹو، کہا اب بھی نہیں مانتا، کہا زبان کاٹو، وہ اشارے سے کہتا ہے میں اب بھی نہیں مانتا، کہ اس کی گردن کو کاٹ دو، وہ گردن کٹوا دیتا ہے، کہا اب بھی نہیں مانتا۔ مدینہ میں خبر گئی ہے، حبیب نے پوچھا ہے میرا بیٹا حبیب کیا تھا، بتاؤ میرے بیٹے کا کیا بنا ہے؟ اصحاب پیغمبر نے بتایا اسے دایاں ہاتھ کاٹا گیا ہے، اس کا بایاں ہاتھ کٹا ہے، دایاں پاؤں کٹا ہے، دایاں پاؤں کٹا ہے، اس کی زبان کٹی ہے۔ حبیب نے عجیب تاریخی جملہ کہا تھا جس کو سینے میں تاریخ نے محفوظ کیا ہے۔ حبیب نے کہا تھا لحاظ یوم ارسات ہو، میں نے آج کے دن کے لیے اپنے بیٹے کو دودھ پلا کے جوان کیا تھا، اسے شہید ختم نبوت کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا یہ شہید ختم نبوت تھا جسے حبیب کہتے ہیں۔ ادھر کراچی میں گولیاں چلی ہیں، حضرت سعید شہید ہوئے ہیں جنہیں جلال پوری کہتے ہیں، یہ بھی شہید ختم نبوت تھا۔ میں نے کہا بدر والوں کو شہدائے نبوت کہتے ہیں، آج کے لوگوں کو شہدائے ختم نبوت کہتے ہیں۔ بدر والا حفاظت نبوت کی کر رہا تھا، ارے یمامہ والا ختم نبوت کی حفاظت کر رہا تھا۔ مسئلہ نبوت کا نہیں ہے، مسئلہ ختم نبوت کا ہے۔ نبی تو قادیانی بھی مانتا ہے لیکن آخری نبی نہیں مانتا، ہم نبی بھی مانتے ہیں، آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ مسئلہ حلال ذاتے اور حرام ذاتے کا ہے، پیغمبر کو نبی مانتا ہے، ہاں یہ بھی ٹھیک ہے لیکن صرف نبی نہیں، تو نے آخری نبی ماننا ہے۔ اگر آخری نبی مانے گا اسے حلال زادہ کہتے ہیں، اگر اس کے بعد اور نبی مانا اسے حرام زادہ کہتے ہیں۔ ہم جیئیں گے حلال زادے بن کے جیئیں گے، حرام زادے بن کے جینے سے خدا کی قسم مر جانا بہتر ہے، مر جانا، توجہ، مر جانا بہتر ہے۔ میں کہہ رہا تھا نعرے کو چھوڑ دے، میں نے دو باتیں کہنی تھی۔ نمبر ایک، بتا تو حلال زادہ یا حرام زادہ؟ بلند آواز سے کہہ، حلال زادہ یا حرام زادہ؟ آخری نبی ماننے والے کو حلال زادہ کہتے ہیں، نبی بدلنے والے کو حرام زادہ کہتے ہیں۔ ارے پیغمبر تو وہ ہے جو امت کا باپ ہوتا ہے، ہم اپنے باپ کو ہوتے ہوئے دوسرے باپ کا انتخاب کس لیے کریں گے؟ نمبر دو، میں بات تجھے جو سمجھانے لگوں، آج گستاخ پیغمبر کا مسئلہ چلا ہے۔ گستاخ پیغمبر کی بنیاد پہ میں کہتا ہوں، کبھی لوگ کہتے ہیں ارے گستاخ پیغمبر کے لیے تم نے سزائے موت کی بات کیسے کی ہے؟ میں نے کہا میں نہیں کہتا، تو نے اس کی حیثیت کو جانا ہی نہیں ہے، وہ کتنا بڑا مجرم تھا۔ تدریجاً دنیا میں انسان کو تین چیزیں ملتی ہے، نمبر ایک انسان کو وجود ملتا ہے، نمبر دو ایمان ملتا ہے، نمبر تین اخلاق ملتے ہیں۔ میری بات کو توجہ سے سمجھنا، نمبر ایک وجود ملتا ہے، وجود کے بعد ایمان ملتا ہے، ایمان کے بعد اخلاق ملتے ہیں۔ پہلے تجھے اور مجھے وجود ملا ہے، ماں کے بطن سے باہر آئے ہیں، پھر ہم نے کلمہ پڑھ کے مومن بنے ہیں، پھر استاد نے تربیت دے کے اخلاق سکھائے ہیں۔ نمبر ایک وجود ملتا ہے، وجود کے بعد ایمان ملتا ہے، ایمان کے بعد اخلاق ملتے ہیں۔ اگر تو پوری روایات پہ روشنی ڈالے گا تو تجھے دلائل بتائیں گے، مجھے اور تجھے وجود بھی ملا ہے خاتم الانبیاء کے صدقے میں، اگر ایمان ملا ہے خاتم الانبیاء کے صدقے میں، اگر اخلاق ملے ہیں تو خاتم الانبیاء کے صدقے میں وجود ملا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ حدیث میں موجود ہے، حضرت آدم کو خدا نے حضرت آدم کی خطا کی وجہ سے، حضرت آدم کو خطا کی وجہ سے جب خدا نے یوں کہا ہے آدم تو نے بھول کر بھی یہ جرم نہیں کرنا چاہیے تھا، حضرت آدم نے خطا فرمائی تھی، خدا سے معافی مانگی ہے اور معافی مانگتے ہوئے یہ کہا تھا۔ میں ایک جملہ اور بھی کہتا ہوں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے پیغمبر معصوم ہے، نبی سے خدا کبھی بھی گناہ نہیں ہونے دیتا۔ میں کہتا ہوں یہ جملہ ہم نہیں کہتے نبی گناہ کرتا نہیں ہے، ہم کہتے ہیں خدا سے نبی گناہ ہونے نہیں دیتا۔ گناہ نہ کرنا اور ہے، گناہ سے بچانا اور ہے۔ میں مثال دے کے یوں سمجھاتا ہوں کہ جیسے بیٹا ماں کے بطن سے وجود لے کے
کے آتا ہے، یہ 6 ماہ یا 1 سال کا ہے، اس کو گرمی سے بھی بچانا ہے، اس کو سردی سے بھی بچانا ہے۔ گرمی اور سردی سے بچنے کا یہ بچہ خود اہتمام نہیں کرتا، کیونکہ خود آیا جو نہیں ہے، اس کو بچانے کا اہتمام ماں کرتی ہے جس نے جنا ہے۔ اگر یہ خود آ جاتا تو گرمی اور سردی سے بچنا اس کے ذمے تھا، یہ آیا نہیں، اس کو ماں نے جنا ہے، تو جس ماں نے جنا ہے بچانا بھی ماں کے ذمے ہے۔ نبی اعلان نبوت خود نہیں کرتا، خدا اعلان نبوت کرواتا ہے۔ اگر نبی خود اعلان نبوت کرتا تو گناہ سے بچنا نبی کے ذمے تھا۔ جس خدا نے اعلان کروایا ہے اس خدا نے پیغمبر کو گناہوں سے بچایا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں پیغمبر معصوم ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا مولانا مجھے سمجھ نہیں آتی، جس پیغمبر کو گالی دی ہے وہ پیغمبر تو برداشت کر رہا ہے، لیکن تمہارے پیٹ میں مورول اٹھتا ہے، تم احتجاج بھی کرتے ہو، تم جلوس بھی نکالتے ہو، تم خون دینے کی بات بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا جی ہاں خون دینے کی بات کرتے ہیں، ہماری قیادت کا فیصلہ جو خون دینے کا ہے، اگر ان کا فیصلہ خون لینے کا ہوتا ہم خون لینے کی بات بھی کرتے ہیں۔ اور خدا کی قسم اٹھا کے گئے تو میرا مزاج یہ نہیں ہے کہ میں اسٹیج پہ اکابر سے معذرت کے ساتھ بات نہیں کرتا، میں تو بات کرتا ہی وہ ہوں جو میرے اکابر کا مزاج ہو۔ کبھی بات سمجھنے میں ہمیں غلط فہمی لگ جاتی ہے، جب ہم یہ بات کہتے ہیں میں اکابر سے معذرت کرتا ہوں، اس کا معنی یہ تھا کہ اکابر کی وہ سوچ نہیں جو میری ہے۔ نہ اگر میں خون کی بات کرتا ہوں میرے اکابر نے خون دیا ہے، اگر جیل کی بات کرتا ہوں میرے اکابر نے جیل دینا سکھائی ہے، ان سے معذرت کیا کرنی؟ جیل کا درس تو یہ دیتا ہے، ان سے معذرت کیا کرنی ہے؟ ارے سبق تو یہ دیتا ہے۔ وہاں کبھی جب یہ منع کرتا ہے نہ جیل کی بات نہیں کرنی، جب یہ منع کرتا ہے کہ تمہیں قتل نہیں کرنا، اس کی وجہ یہ نہیں تھی ان میں کمزوری ہے، اس کی وجہ تو سمجھا نہیں ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ اے میرے پیغمبر کے صحابہ، کبھی میرا نبی جو نرم فیصلہ کرتا ہے اس کی وجہ یہ نہیں الیاذ باللہ میرا نبی ڈر جاتا ہے، اس کی وجہ نبی تمہارے لیے کبھی نرم فیصلے کرتا ہے۔ یہ جو پیغمبر کا جانشین کبھی نرم فیصلے کرتا ہے اس لیے نہیں کہ یہ ڈر جاتا ہے، یہ میری اور تیری کمزوری کی وجہ سے فیصلے نرم کر لیتا ہے۔ تو نے سمجھا یہ ڈرا ہے، نانا یہ نہیں ڈرتے، یہ کل بھی نہیں ڈرتے تھے، یہ آج بھی نہیں ڈرتے، یہ میرا خیال کرتے ہیں یہ شاید بیچارہ کمزور ہے ہتکڑی سے ڈر نہ جائے، یہ میرا خیال کرتے ہیں کہ جیل سے ڈر نہ جائے، یہ میرا خیال کرتے ہیں، اپنا خیال تو کبھی نہیں کرتے۔ میں بات اس لیے سمجھا رہا ہوں تیرے ذہن میں کبھی غلط فہمی نہ ہے۔ میں بات یہ کہہ رہا تھا میری قیادت کا فیصلہ ہے، کبھی جان دینی ہے، اگر قیادت کا فیصلہ ہو تو جان لینی ہے۔ ہم جان لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے، لیکن ہمارے ذمے پالیسی نہیں ہے، ہمارے ذمے فیصلے نہیں ہے۔ میری حیثیت مبلغ خطیب کی ہے، میرے ذمے موقف کو بیان کرنا ہے، فیصلہ تو قیادت میں کرنا ہے۔ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں ختم نبوت کو اسٹیج پہ بیان کیا جائے گا، کب جان لینی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، کب جان دینی ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے۔ احتجاج کی بات کریں گے ہم احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کی بات کریں گے ہم روڈ بلاک کر دیں گے، یہ جان دینے کی بات کریں گے ہم جان دینے کی بات کریں گے، یہ جان لینے کی بات کریں گے ہم جان لینے کی بات کریں گے۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، خلافت راشدہ۔ میرے دوست آپ بتاؤ ہماری حیثیت کارکن کی ہے یا قیادت کی؟ بولیے نا بھائی، قیادت ایک ہوتی ہے، کارکن ہزاروں ہوتے ہیں۔ ہر سٹیج کا بندہ قائد بن جائے گا، ان کو قیادت کون کہے گا؟ میں کہتا ہوں نا ہمارے ذمے فیصلے کرنے نہیں ہیں، ہمارے ذمے فیصلے ماننے ہیں۔ فیصلے کرنا ان کا کام ہے، فیصلے ماننا ہمارا کام ہے۔ کبھی فیصلہ سمجھ نہیں آتا لیکن تب بھی ماننا پڑتا ہے۔ حدیبیہ کے موقع پہ کون نہیں جانتا، ادھر مکے والے آئے تھے، انہوں نے کہا جی معاہدہ کرنے لگے ہیں، یہ معاہدہ ہوا ہے حضرت محمد رسول اللہ عروہ بن مسعود ثقفی کے درمیان۔ عروہ نے کہا محمد کیسی بات کرتا ہے، علیہ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی بات کرتا ہے، یہ محمد رسول اللہ نہیں مانتے، یہی مان لیتے تو جھگڑا کون سا تھا؟ محمد بن عبداللہ لکھو، فرمایا محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ علی بن ابی طالب سے کہا علی تو لکھ دے، انہوں نے کہا حضور میں تو نہیں لکھ سکتا، فرمایا علی مجھے پتا کہاں لکھا ہے میں کاٹ دیتا ہوں، محمد بن عبداللہ لکھ دے۔ علی نہیں چاہتے تھے فیصلہ تب بھی مانا ہے، نہ چاہے فیصلہ تب بھی ماننا ہے۔ محمد رسول اللہ کو کاٹ کے محمد بن عبداللہ لکھنا کتنا مشکل کام تھا لیکن مانا ہے۔ میرے پیغمبر
پیغمبر نے یوں کہا تھا ارے واپس جانا ہے. ام سلمہ یہ لوگ کیسے جائیں گے, میں تو بڑا پریشان ہوں. نبی پاک خیمہ میں تھے. ام سلمہ نے پوچھا ہے حضور کیا مجبوری ہے, آج آپ کے چہرے پہ حزن و ملال ہے. فرمائیے 1400 میرے جانثار ہے, یہ مدینہ سے چل کر آئے ہیں, احرام باندھا ہے, یہ جذبات میں واپس کیسے جائیں گے. ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین ہے, عجیب تدبیر عرض کی ہے کہ یا رسول اللہ ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ باہر نکلے حلق کروا دے, یہ خود بہت احرام کھول دیں گے, یہ تم پہ جان دینے والے ہیں. صحابہ جذبات میں تھے, پیغمبر کے فرمانے پہ جذبات قربان کر دیے ہیں. ارے کارکن کا نام اپنے فیصلے قیادت کو دینا نہیں ہے, قیادت کے فیصلے ماننا ہے. آج میں اور آپ بھی یہ طے کرے جو فیصلہ قیادت کرے گی ہم اس کو ضرور مانتے جائیں گے کہ ان کو ساتھ ملانا ہے, کہ ان کو الگ کرنا ہے. یہ ان کا کام ہے, یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے. اور ایک بات کان کھول کے سن لو, کسی کے گھر جانا یہ اور بات ہے, کسی کا آ جانا یہ اور بات ہے. میرے اکابر نے کانگریس کے دور میں اتحاد کانگریس سے کیا تھا, لیکن ان کے پاس یہ نہیں تھے, وہ آئے تھے. ان کا آ جانا اور ہے اور وہاں چلا جانا اور ہے, دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے. میں اس پہ گفتگو نہیں کر رہا, میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں ہر بات میں الزام نہ دو. جو بھی آتا ہے مجھے کبھی تعجب ہوتا ہے, کبھی الزام ان کو ہے, کبھی الزام ان کو ہے, کبھی الزام ہونا اللہ وسایہ دامت برکاتوں کو ہے. میں نے کبھی الزام کس بات کا ہے, جب قیادت مانا ہے تنقید کرنا چھوڑ دو, تنقید کرنی ہے پھر قیادت ماننی چھوڑ دو. اللہ مجھے اور آپ کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. خیر میں بات سمجھا رہا تھا کہ کسی نے کہا مولوی صاحب تم عجیب لوگ ہو, پیغمبر کو گالی بکی ہے, نبی تو خوش بیٹھے ہیں, تمہیں غصہ چل رہا ہے. میں نے کہا یار تو بات تو سمجھا نہیں ہے, ابھی میں جیلم سٹیج پہ کھڑا ہوں, اگر کوئی بندہ کھڑا ہو کے یہاں پہ مجھے گالی دے گا تو میں تو تسلی سے سنتا رہوں گا, میرے چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہوگی, جوش ان کو آئے گا. لوگ ان سے پوچھیں گے حضرت مولانا عبدالحق خان مشید قبلہ صاحب ہمیں تو بتاؤ نا کہ اس کو غصہ نہیں آتا, تمہیں کیوں غصہ آتا ہے؟ تو مولانا فوراً فرمائیں گے بھائی الیاس گھمن آیا نہیں ہے, ہم نے بلایا ہے, اس کی توہین میری توہین ہے. میں بھی یہ بات کہتا ہوں کہ پیغمبر اعلان نبوت نہیں کرتا, خدا نے کروایا ہے. جب نبی کی توہین ہوتی ہے نبی خاموش رہ جائے, خدا جواب دیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے اعلان کیا نہیں, نبی سے اعلان کروایا ہے. ہاں نبی کی توہین پہ اگر خدا بھی نہیں بولا تو پھر تیری بات تو ٹھیک ہے, نبی اعلان کرتا رہے. جس خدا نے نبی سے اعلان کروایا ہے اس خدا نے جواب بھی دیا ہے, اور ہم نے پیغمبر کو نبی مانا ہے تو پیغمبر کا دفاع بھی کرنا ہے. نبی پہ الزام لگے گا, جواب دینا میرا ایمان ہے. پیغمبر پہ اعتراض آئے گا تو جواب دینا میرا اور تیرا ایمان ہے. میں بات یہ سمجھا رہا تھا, بات طول پکڑ گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے نبی معصوم ہے, پیغمبر سے گناہ نہیں ہوتا, لیکن نبی بھول گئے ہیں. بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر بھول کر پی لیا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا. توجہ رکھنا, ہمارا عقیدہ تو یہی ہے. حضرت آدم بھول گئے تھے, حضرت آدم بولی, حضرت آدم میرا جی تو چاہتا تھا مسئلے کو چھیڑتا, لیکن میں وقت کی قلت کی وجہ سے یہ بیت چھوڑ رہا ہوں. میں نے صرف اتنی بات کی ہے, حضرت آدم بھول گئے تھے, اور بھول کر کام کرنے کو گناہ نہیں کہتے. پھر تیرے ذہن میں سوال تو آنا چاہیے, حضرت آدم جب بھول گئے تھے خدا نے ڈانٹا کیوں ہے, ربنا ظلمنا دعائیں کیوں مانگی ہے, 40 سال تک روتے کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا یار امتی کا بھول جانا اور ہے, روزے دار کا بھول جانا اور ہے, امتی کا بھول جانا اور ہے, نبی کا بھول جانا اور ہے. آدمی بھول کر کھا لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, اگر بھول کر پی لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا, لیکن بھول کر نماز میں بات کرے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہاں میں یہ بات کہتا ہوں, نبی کا بھول جانا یوں ہے کہ جیسے نمازی بھول جاتا ہے, بھول کر بات کر لیتا ہے, اور امتی کا بھول جانا یوں ہے کہ جیسے روزے والا بھول جاتا ہے. روزے میں بھولے تو مسئلہ اور ہے, نماز میں بھولے تو مسئلہ اور ہے. حضرت آدم خیر بھولے تھے, خدا نے ڈانٹ پلائی ہے. وہ بھولنے والا پیغمبر جو تھا, حضرت آدم نے دعا مانگی ہے. ایک کا تذکرہ قرآن میں ہے, ایک کا حدیث میں ہے. حضرت آدم نے دعا مانگی, اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی, اللہ تجھے پیغمبر کا وسیلہ دے کے دعا مانگتا ہوں, خدا مجھے معاف کر دے. آدم تجھے کیسے پتا چلا میں نے محمد کو پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم نے عرض کیا تھا لما خلقتنی بیدک, جب آپ نے مجھے پیدا فرمایا, ونفخت فی من روحک, میرے بدن میں روح ڈالی ہے, نفخت
वफ़ातु रासी, मैंने सर उठा के देखा है, तेरे अर्श पे लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने यकीन कर लिया पूरी कायनात में तुझे सबसे ज्यादा हजरत मोहम्मद महबूब है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया आदम बिल्कुल तू ठीक कहता है, सदक़ता या आदम, तूने मुझसे मांगा हजरत मोहम्मद का वसीला देके, कद गफरतु लक, मैंने तुझे माफ कर दिया है। आगे हदीस के अल्फाज ये है लौला मुहम्मदुन लमा खलक़तुका, हजरत आदम मैंने अगर हजरत मोहम्मद को पैदा न करना होता मैं तुझे वजूद ही न देता। मैं दलील ये दे रहा था मुझे और तुझे वजूद मिला है हजरत आदम की वजह से, हजरत आदम का वजूद मिला है हमारे पैगंबर की वजह से। हमें जो वजूद मिलता है वो भी नबी की वजह से मिलता है, हमें जो ईमान मिलता है वो भी पैगंबर की वजह से मिला है। दलील इसकी क्या है? बगैर तो मेरे और तेरे ईमान की बात नहीं है, हजरत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम की ईमान की बात है। जब कुरान करीम में है वह अख़ज़ रब्बुका मिन बनी आदम मिन ज़ुहूरिहिम, कुरान ने कहा अल्लाह हजरत आदम की पुश्त से उनकी औलाद को निकाल के पूछा है अलस्तु बिरब्बिकुम, बताओ मैं तुम्हारा खुदा हूँ या नहीं। हकीमुल इस्लाम कारी मोहम्मद तैयब नफ़रुल्लाह मरकज़हू ने लिखा है सारे अंबिया भी खामोश थे, सबसे पहले हुजूर बोले हैं भला खुदा तू हमारा रब है। पैगंबर के बोलने की वजह से 1,24,000 अंबिया बोले हैं, नबी के बोलने की वजह से सारी उम्मतें बोली है। तो फिर मैं यूं कहूँगा अंबिया को भी वजूद मिला है मेरे पैगंबर की वजह से मिला है। अगर ईमान मिला है मेरे पैगंबर की वजह से मिला है तो फिर अखलाक भी मिले हैं पैगंबर की वजह से मिले हैं। मैं उम्मत की बात नहीं करता, मैं तो अंबिया की बात करता हूँ। हज़रत अंबिया को भी अखलाक मिलते हैं हमारे पैगंबर की वजह से मिलते हैं। मैं लंबे दलाइल नहीं दे रहा, एक दलील अर्ज कर रहा हूँ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जब जुलेखा फरेफ्ता हुई है तो मिस्र की औरतों ने ताना दिया और जुलेखा तुझे क्या हो गया, तो गुलाम पे फरेफ्ता हो गई। जुलेखा ने कहा था अरे तुमने गुलाम को देखा ही नहीं है, एक बार गुलाम को देखो तो सही। उसने महल में दस्तरखान सजाया, ऊपर उसने छुरियां रखी है और फल रख दिए गए। हजरत यूसुफ को बुलाया, यूसुफ अलैहिस्सलाम बाहर तशरीफ लाए तो मिस्र की औरतों ने हजरत यूसुफ को देखा। कुरान कहते हैं वक़त्ताना ऐदियहुन्ना, अपनी उंगलियां काट डाली है। अम्मी आयशा ने फरमाया था लब्बामी जुलेखा लौ रअयना जबीनहु लासबना बिलकत कुलूबहुन्ना अलल यदी, कि जिन हजरत यूसुफ को देखा उंगलियां काटी है, मेरे मोहम्मद को देख लेती दिल काट लेती। अम्मी आयशा ने क्यों फरमाया है? उसकी वजह ये है मेरे पैगंबर से हुस्न निकला है, हजरत यूसुफ को मिला है। मेरे पैगंबर को मरकज़े हुस्न कहते हैं, हजरत यूसुफ को शाखे हुस्न कहते हैं। तेरे बदन में दिल को मरकज़े बदन कहते हैं, अरे हाथ को शाखे बदन कहते हैं। अम्मी आयशा ने समझाया कि जिसने शाखे हुस्न को देखा है उसने शाखे बदन को काटा है। अगर मरकज़े हुस्न को देख लेती मरकज़े बदन को काट डालती। मैं एक दलील दे रहा था, अरे वजूद भी मिला है मेरे पैगंबर की वजह से, ईमान भी मिला है मेरे पैगंबर की वजह से, अखलाक भी मिले हैं मेरे पैगंबर की वजह से। इस दलील के बाद मेरे दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ अब मुझे तू बता जो मेरे पैगंबर की तौहीन करता है वजूद पैगंबर की वजह से मिला, इसके वजूद को जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। जो पैगंबर की तौहीन करता है ईमान पैगंबर की वजह से मिला है तो उस पर कुफर का फतवा न लगाए तो बता फतवा कौन सा लगेगा। जो पैगंबर की तौहीन करता है उसे बद अखलाक न कहे तो फतवा कौन सा लगेगा। नबुव्वत की तौहीन करने वाला वजूद से भी हाथ धो बैठता है, ईमान से भी हाथ धो बैठता है, अखलाक से भी हाथ धो बैठता है। जिंदा रहने का भी हक नहीं है, ईमान का भी हक नहीं है, अखलाक का जर्रा भी नहीं है। मैं आखिरी बात कहूंगा कि लोग कहेंगे अच्छा अगर वो तौबा कर ले तो माफ कर देना चाहिए। मैंने कहा ना, गुस्ताखे पैगंबर तौबा भी करेगा माफी तब भी नहीं है, अदालत तब भी उसे सजाए मौत दे दे। मैं बात कत्ल की नहीं करता, मैं बात अदालत की सजाए मौत की करता हूँ। ये मेरे अकाबिर का फैसला है, हमने कत्ल की बात नहीं की, हमने अदालत की सजाए मौत की बात की है। अदालत सजाए मौत नहीं देगी, ये कारकुन कत्ल करेगा तो मुल्क अमन बर्बाद होगा। हम कहते हैं अमन भी रह जाए, पैगंबर की नमूस भी रह जाए। अगर ये माफी मांग भी लेगा माफी तब भी नहीं है, तब भी कत्ल किया जाएगा। मुझे एक बंदा पूछने लगा मौलाना में बात समझ नहीं आई, एक बंदा जिना करे वो तौबा करे माफी मिल जाती है, खुदा को गाली दे अगर वो माफी मांगे तो माफी मिल जाती है। पैगंबर की तौहीन करने वाला अगर माफी मांगे तो माफी क्यों नहीं मिलती। मैं बड़े इख्तिसार से बात कह रहा हूँ। मैंने कहा यार वजह ये है अगर किसी बंदे ने किसी को कत्ल किया, इसने दो जुर्म किए हैं, एक जुर्म ये किया खुदा ने मना किया था नाहक कत्ल न करना, इसने कत्ल करके खुदा के हुक्म को तोड़ा है। नंबर 2 इसने जब बंदे की जान ली
لی ہے تو بندے کے حق کو ضائع کیا ہے، اس کے ذمے دو چیزیں آ گئی، بندے کو قتل کرنے کی وجہ سے دنیا میں قصاصاً قتل کیا جائے گا، اور نمبر دو خدا کے حکم کو توڑا ہے جہنم میں داخل ہوگا۔ اب اس نے ایک معافی خدا سے مانگنی ہے، ایک معافی ورثاء سے مانگنی ہے، اگر ورثاء معاف کر دیں گے یہ قصاص سے تو بچ جائے گا لیکن جہنم میں تب بھی جائے گا، اگر توبہ کرے گا جہنم سے بچ جائے گا۔ ایک بندے نے توبہ تو کر لی ہے مگر قاتل مقتول کے ورثاء نہیں معاف کرتے، جہنم میں نہیں جائے گا لیکن قصاصاً قتل تو کیا جائے گا، اور اگر ورثاء معاف کر دے یہ توبہ نہیں کرتا قصاص سے تو بچ جائے گا لیکن جہنم میں تب بھی جائے گا۔ اب ذرا توجہ رکھنا، جو پیغمبر کو گالی دیتا ہے، پیغمبر کی شان میں بکتا ہے، وہ دو جرم کرتا ہے، نمبر ایک خدا کے حکم کو توڑتا ہے، نمبر دو پیغمبر کی توہین کرتا ہے۔ ارے خدا تو اب بھی ہے، اگر خدا سے معافی مانگے گا ہمیں بات سمجھ آئے، خدا معاف کر دیں گے جہنم سے نکال دیں گے، لیکن جس پیغمبر کی توہین کی ہے وہ پیغمبر تو دنیا سے جا چکے ہیں، اب یہ پیغمبر سے معافی مانگے گا کیسے اور پتہ چلے گا کیسے؟ پیغمبر نے معاف کر دیا ہے، ارے جس کی توہین کی ہے معاف وہ کرے گا تو پھر معاف ہوگا۔ ہماری توہین تو نہیں کی، ہم معاف کر دیں، توہین پیغمبر کی ہے، ہمارے معاف کرنے سے معافی نہیں ملا کرتی، اس کو قصاص پہ قتل کیا جائے گا، توہین کی وجہ سے قتل کیا جائے گا۔ ہاں جب میدان محشر میں آئے گا نبی چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، پیغمبر نہ چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن مجھے اور تجھے تو معاف کرنے کا کوئی حق حاصل ہی نہیں ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں معاف کرنے والے؟ اس لیے گستاخ پیغمبر نے اگر گستاخ پیغمبر نے یہ گستاخی کر لی ہے اس کی سزا قتل ہے، یہ توبہ کرے گا تب اس کو قتل کیا جائے گا، اگر تہہ دل سے توبہ کرتا ہے معاملہ اس کے خدا کا ہے۔ تو میں دو باتیں سمجھا رہا تھا، نمبر ایک میں اور تو حلال زادے ہیں، ہم نے نبی کو آخری نبی مانا ہے، نبی بدلنے کا مانا حلال زادہ نہیں حرام زادہ ہے۔ نمبر دو جو پیغمبر کی توہین کرتا ہے اس کا وجود بھی نہیں رہتا، ایمان بھی نہیں رہتا، اخلاق بھی نہیں رہتے۔ پیغمبر کی توہین کرنے والے کی سزا سزائے موت ہے، یہ توبہ کرے گا تب بھی عدالت کو چاہیے اسے سزائے موت دے کے عبرت کا نشانہ بنا دے تاکہ آئندہ پیغمبر پہ کوئی توہین کرنے کی جرات نہ کرے۔ خدا مجھے بھی قبول کرے، اللہ آپ کو بھی قبول کرے۔ میں آخر میں یہی گزارش کروں گا ہم یہ طے کر لیں ختم نبوت کے مسئلے میں ہم نے کارکن بن کے رہنا ہے، ہم نے قائد بن کے نہیں رہنا، پالیسیاں ان کی ہوگی ہم کریں گے۔ بات ٹھیک ہے غلط ہے بھائی؟ جن کو میری بات سے اتفاق ہے وہ ہاتھ کھڑا فرمائے۔ میں آپ کے جذبات سے نہیں کھیلتا، میں نے موٹی سی بات کی ہے، ہم کارکن ہیں یا قائدین ہیں؟ بولیے بھائی، ہم تو کارکن ہیں، قیادت تو نہیں ہے۔ فیصلہ یہ کریں مانیں گے ہم، فیصلہ پسند ہے تو بھی مان لیں، نہ پسند ہے تو بھی مان لیں۔ اگر نہ پسند ہے نہ ماننے کو دل نہ کرے تو کم از کم اس کی اسٹیجوں پہ تردید تو نہ کرے نا، بند کمرے میں گزارشات کر لیں، بند کمرے میں بات کر لیں، دشمن کو جگ ہنسائی کا موقع نہ دو۔ ختم نبوت کے موقع پوری دنیا ایک ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر